अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे शाही जोड़ा, बरतानिया का शाही जोड़ा जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे उनके विज़िट होंगे और जो उनका अराइवल है उस सब का इंतज़ार है हम सबको कि क्या होगा, क्या कुछ होगा। वज़ीर आज़म सदर ममलिकत पाकिस्तान उनका पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे और यहाँ पर आएंगे। वो ज़लज़ला मुतासरीन से भी जो है जाके मिलेंगे और स्कूलों में भी विज़िट करेंगे और बहुत सारे उनके यहाँ पर विज़िट जो हैं वो होंगे। और कुछ साथ साथ बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरों के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी हमें आजकल काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह दौरे कर रहे हैं। सदर ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की, ईरान गए और तेहरान गए, सऊदी अरब भी जाएंगे और इस तरह के जो विज़िट हैं उनके हम देख रहे हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनके विज़िट और एक्टिव जो हैं वो बहुत नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान के जो मज़ीद बिगड़ते हुए हालात हैं वो कब सुधरेंगे और मसला कश्मीर के हवाले से भी जो है वो हर फोरम पर जाकर जो है वो आवाज़ को रेस कर रहे हैं। और कुछ बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी कि मौलाना साहब का मार्च जो है क्या रंग लेकर आने वाला है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है कमर थल्लो साहब को, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए। काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रही हूँ। मैं आपको बड़ा मिस कर रही थी सर, क्योंकि आप यहाँ थे नहीं। तो सर बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शाही जोड़ा जो इस वक्त सबकी नज़रें जो हैं बरतानिया के शाही जोड़े पर जो हैं, जो पाकिस्तान आ रहा है। क्या लगता है, कैसा देखते हैं इनके विजिट को आप? शाही जोड़ा आ रहा है खैर सगाले के तौर पे, क्योंकि शाही जोड़ा जो है हम कहते हैं कि जो क्वीन सिस्टम है अभी तक तो क्वीन के जाने के बाद जो आ रहा है वही बादशाह बनेगा जी। अब उनका ये तो है नहीं कि यहाँ के कोई पॉलिटिक्स पे असरअंदाज हों या कोई पॉलिटिकल कोई डिसीजन लेके जाएं या कोई पॉलिटिकल जाके हमारे लिए वहाँ पे वो करें, क्योंकि उनका वहाँ की गवर्नमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन वो खैर सगाली उस पे आते रहते हैं और ये पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले चार्ल्स और डायना भी विज़िट कर चुके हैं और डायना भी इसी तरह सोशल वर्किंग में बड़ा इंटरेस्ट और क्या हो रहा है, क्या किस तरह। डायना भी आई थी, वो भी मतलब ना इस तरह के मतलब गरीब बच्चे एनजीओज वगैरह को काफ़ी उनके दिल में भी वो था कि बड़ा सपोर्ट करती थी वो। हाँ करती थी और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वो चाहेंगे कि देखें कि जो कौम सदियों से हमारी गुलाम थी अब कैसे हाल में है। अच्छा सही बात है। समझा। तो आपको क्या लगता है उनका विजिट जो है, हम देख रहे हैं कि सबकी नज़रें उनके विजिट पर हैं, क्या लगता है कि आपको कि उनका विजिट जो है मतलब अच्छा रहेगा? ज़लज़ला मुतासरीन से भी वो बात करेंगे। उनका विजिट इस लिहाज से थोड़ा सा असर डालेगा दुनिया पे कि जी देखें वो शाही जोड़ा है, उन्होंने एक जाके देखा है कि एक गरीब मुल्क में किस तरह ज़लज़ले से जो तबाही आई, किस तरह वो क्या है, और अगर कम से कम वो अगर उसके लिए कोई स्टेटमेंट भी देते हैं कि जी वहाँ पे वाकई गुर्बत है, वहाँ पे जो है वो पसमानदगी ज़्यादा है और उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो सर क्या लगता है कि ये पैगाम भी जो दुनिया को जाएगा तो अच्छा ही पैगाम जाएगा। और 60s में 63 में या किसी में जो इस वक्त की क्वीन है एलिज़ाबेथ, वो भी पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। तो ये मतलब बरतानिया का जो दौरा सिस्टम है वो होता रहता है वो होता रहता है सही। और वो लेकिन उनका दौरा जो है सब जस्ट फॉर एनजीओज या ये वो, लेकिन वो किसी हुकूमती में कोई मुज़ाकराती टीम कोई ये कोई वो उसमें उनका इंटरफेरेंस सही बहुत कम हमने देखा था। न्यूजीलैंड में जब वो सानिया हुआ था तब भी उनके लोग आए थे। आपको क्या लगता है मतलब इंटरनेशनली
جب کوئی پاکستان میں آتا ہے تو مطلب ہمارے یہاں تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا بہت پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے مطلب اس طرح کے وزٹ بہت کم ہم دیکھتے ہیں, دیکھنے میں ہوتے ہیں, کہ کیا لگتا ہے آپ کو زیادہ وزٹ اس طرح کے کیوں نہیں ہوتے؟ کیا یہاں پر سیکیورٹی کا وہ اس طرح کا خدشہ رہتا ہے, یا سیکیورٹی اقدامات جو ہیں وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے یہاں سیکیورٹی کا معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے. اسی وجہ سے بھی بہت ساری ڈگنیٹریز جو ہیں یا بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہاں آنے سے کچھ کتراتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے یہاں تو سر جب کوئی وزٹ کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک تو پروٹوکال اور اوپر سے سیکیورٹی, کیونکہ اگر آپ کہیں اور ممالک میں چلے جائیں تو آپ کو اتنی سیکیورٹی کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوتا, آپ آرام سے جا سکتے ہیں, آپ واک کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا, اب یہاں اب وہ برطانیہ کا وزیر اعظم وہاں پہ اب اکیلا اپنا انڈر گراؤنڈ ٹرین میں بیٹھ کے دفتر جا رہا ہوتا ہے, ایک گاڑی ساتھ ہوتی ہے تو ادھر جا رہا ہوتا ہے. راستے میں چلتے چلتے عام آدمی اس کو روک کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے ایسے سوال پوچھتا ہے, تم نے یہ کیوں نہیں کیا, تم نے یہ کیوں نہیں کیا, اس کو ایسی باتیں سناتا ہے کہ لیکن ہمارے یہاں سر الٹ ہی ہے کہا جائے تو. ہمارے یہاں تو پروٹوکال کی وجہ سے تو پورا روڈ خالی کرا دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو جو ہم نے دیکھا ہے باہر کے اس میں تو اس اور اس میں تو زمین آسمان. سر ریسنٹلی آپ بھی باہر کا وزٹ کر آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں مطلب پاکستان میں اور کتنی تبدیلی آنے کی ضرورت ہے؟ مطلب ٹورزم ہمارا جو ہے اتنا صحیح نہیں ہے, یہاں کی حالت زار ہم سب کے سامنے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کافی سال پہلے میں ابھی تو کافی میں یو کے وغیرہ ادھر ادھر سے جب ہوتا ہوا میں ٹرکی میں آیا تو میں کافی سال پہلے بھی ٹرکی گیا تھا, استنبول وغیرہ گیا تھا. تو اس وقت اور ابھی میں نے اتنا فرق پایا کہ زمین اور آسمان کا فرق. اچھا. اس وقت ٹرکی صرف ٹورزم سے پتہ نہیں کتنے $40,000 یا کتنے ڈالر سالانہ صرف ٹورزم, اور اتنا ٹورزم وہاں تھا, اتنا ٹورسٹ تھا کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں. اور انہوں نے ٹورسٹ کے لیے اتنے پلیسز اور اتنی فیسلٹیز اتنی انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جب میں نے ٹرکی دیکھا تھا تو تب کچھ اور تھا نقشہ اور اب کچھ اور, یعنی ڈیولپمنٹ ہوتی گئی ہے وہاں پر. اوہو اب تو بھائی انہوں نے بہت ہی اس کو بنا ڈالا ہے اور ٹورزم سے ہی وہ پتہ نہیں اتنا کچھ بنا رہے ہیں کہ جس کی کوئی وہ ہے نہیں. اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس ٹورزم کے لیے اتنے اچھے مقامات, ہمارے نادرن ایریاز دیکھیں وہ اتنے خوبصورت ترین ہیں کہ دنیا میں ایسے خوبصورت, لیکن سر ہم مار کھاتے ہیں صرف اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے بھی, اور وہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. وہاں پہ کوئی نہ اچھے کوئی روڈ ملیں گے, نہ اچھے کوئی ہوٹلنگ ملے گی, نہ جو سیاح آئیں تو وہ ان کو اس طرح کا انوائرمنٹ اور پھر آتے ہیں تو پتہ چلتا کہ بعض ہوگا تو اتنے سیاح جو ہیں وہ اغوا ہو گئے, اتنے یہ ہو گئے, اتنے وہ ہو گئے. تو جو ہے وہ یہ جو حالات ہیں ہمارے ملک کے, یہ ہمارے ملک کو آگے بڑھنے دیتے ہی نہیں ہیں. سر ہمارے حکمران جو جاتے ہیں دورے کر رہے ہوتے ہیں ملکوں کے, یا ویسے بھی ویکیشنز پر جاتے ہیں, تو وہ بھی مطلب باہر یوں ہی جاتے ہیں کہ ان کو وہاں کا انوائرمنٹ سارا اچھا لگتا ہے. اگر وہ یہیں پر اس طرح کی فیسیلیٹیٹ کریں, یہاں پر وہ کریں کہ باہر کے لوگ فارنرز یہاں آ کر ٹورزم کریں, اپنی ٹورزم کو اسٹرانگ کریں, یہاں آ کے گھومیں پھریں, ایسے تفریحی مقامات کریں. پہلے تو یہاں پہ ایسا ماحول تو پہلے بنائیں. تو سر یہ بنانے کی ضرورت ہے نا, کہ اسٹریٹجی پلان کرنے کی ضرورت ہے. ٹورزم کو پہلے ایک انٹرسٹ تو پیدا کریں لوگوں میں, لوگوں کو پہلے بتائیں تو صحیح کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں, کیا آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں, کیا کتنی ہماری پرانی ہمارے پاس اتنا بڑا سارا سمندر ہے, اب آپ دیکھ لیں کتنی گندگی ہے یہاں پر. ہاں میں وہی کہتا نا, اور وہاں پہ ان کے سمندروں کے ساحلوں میں جاؤ تو آپ کو لگے گا کہ وہ پانی شیشے کی طرح چمک رہا ہے. بالکل. تو پہلے تو ہم تو سیاحوں کے لیے کوئی اٹریکشن ہی پیدا نہیں کر سکتے, تو سیاحوں کو بلانا تو دور کی بات ہے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حیران ہے, اب یہاں کے 4 گھنٹے کے فاصلے پہ گورکھ ہل ہے,
جو مری سے زیادہ اونچی ہے، بہت خوبصورت ہے، جہاں برف باری ہوتی ہے. مطلب اتنے سال یہاں حکومتیں رہیں، ابھی تک وہاں پر راستہ نہیں بن سکا. سر یہاں تو اتنے منصوبے ابھی تک پینڈنگ ہے، پتہ نہیں کتنے زمانوں کے منصوبے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن وہ اسی لیے پینڈنگ ہے کہ وہ اس پہ خرچ ہو تو بنے نا. صحیح. وہ خرچ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کریں، ان کے اوپر کیوں کریں. صحیح. اور سر یہاں کراچی میں اگر ان کا وزٹ خیر ہے تو نہیں، اگر وہ کراچی کا وزٹ کر لیتے تو یہاں تو سب سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ وہ 1 گھنٹہ بھی سروائیو کر پائیں گے، کیونکہ یہاں پر گندگی اور روڈوں کا حال اتنا برا ہے سر. ویسے چاہیے تھا ان کو کہ ان کو بلاتے، کٹی پہاڑی دکھاتے، دیکھنے والی جگہیں تو سر یہی ہے، اور یہ دکھاتے، کچرے کنڈیاں دکھاتے، اور تو ان کو پاکستان جو اصل رنگ میں ہے، جس رنگ میں ہے اصل رنگ تو دکھائیں نا. باہر سے اسلام آباد تو ویسے ہی اچھا چلو خوبصورت بنا ہوا ہے، لاہور کافی بہتر اس میں ہے، تو ہم ان کو تو وہ چیزیں دکھائیں گے نا کہ ہاں پاکستان کیا ہے. وہ چیزیں تو دکھاؤ جس میں سے ساری زندگی ہم گزرتے ہوئے آئے ہیں، اور ہماری اولادیں بھی اسی میں سے گزرتی ہوئی جائے گی. آپ دیکھیں کہ گٹر ابل رہے ہیں، گٹر اور روڈوں کے حال برے ہیں، اور پینے کے پانی کی لائنیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. اور بہرحال اس کی میں کتنی تشریح کروں، یہ یہاں کا بچہ جانتا ہے کہ ہم کس اذیت سے گزر رہے ہیں، اور آنے والی ہمارے نسلیں بھی اسی اذیت سے گزریں گی. سر عمران خان کے وزٹ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جو عمران خان صاحب وزٹ کر رہے ہیں اور ہر فورم پر کشمیر کی آواز کو ریز کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ مطلب اب کہہ سکتے ہیں کہ اتنے کافی 2 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، تو مطلب وہاں پر کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے. مطلب مودی سرکار جو ہے اس نے اتنا ظلم ڈھایا ہوا ہے وہاں پر. کیا لگتا ہے کب مسئلہ یہ سالو ہوگا؟ مطلب لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ اس بات کو تو ہمیں داد دینی پڑے گی کہ آج تک اتنا ہائی لیول پہ کسی نے کشمیر کے مسئلے کو نہیں اٹھایا جتنا اس دفعہ ہمارے پرائم منسٹر نے UN میں بڑے دھڑلے سے، سمجھا نا، اس کو اٹھایا اور دنیا کو انہوں نے بڑا ہلا کے رکھ دیا. لیکن اب اس کے بعد بھی اس کے آفٹر افیکٹ ریزلٹس تو ابھی تک ہمارے سامنے کوئی نہیں آیا نا. صحیح. سر ان کے ریزلٹس پہ بھی بات کریں گے، لیکن پروگرام میں وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے، تو ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب.